آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ضمیر عباسی اس وقت کہاں ہے. کیا وہ FIA کی تحویل میں ہے, اینٹی کرپشن کے قبضے میں ہیں, یا پھر نیب نے انہیں پکڑا ہے, یا پھر سب سے بڑھ کر انہیں اوپر پہنچا دیا گیا ہے, یا کہ زمین کے اندر انہیں اتار دیا ہے. اور وہ کون سے دو سندھ کے صوبائی وزیر ہیں جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ضمیر عباسی پکڑا گیا ہے تو وہ اپنی جانب بڑھنے والی موت سے خود کو بچانے کے لیے انہیں صبح 4 بجے جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد بھاگنا پڑا. ایوان صدر کی انہیں یاترا کرنی پڑی اور صدر مملکت سے عجلت میں ملاقات کر کے اپنی جان بخشی کی اپیل کرنا پڑی. کیا معاملہ کیا ہے, اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو. کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی اور خود بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر, سیاسی تجزیہ نگار دانشور گرو جی نے جو ایک گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. یہ ایک ایسی جوالا مکھی ہے کہ جو اس وقت پھٹنے جا رہی ہے, اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں پھر کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہیں بچ سکے گا. یہاں پوری کی پوری سندھ کی جو کابینہ ہے وہ اس انکوائری کے زد میں اس وقت آ رہی ہے. فی الحال تو سب سے پہلے جو ہے اینٹی کرپشن کے جو ہے وہ DG امتیاز علی ابڑو جو ہے وہ نشانہ بن چکے ہیں. ان پر خود 17 ارب کے میگا کرپشن کیس کے مرکزی ملزم پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو مخبری کرتے ہوئے فرار کروانے کے جرم میں انہیں اس عہدے سے فوری طور پر تبدیل کر دیا ہے, اور خود جو منسٹر ہیں اس اینٹی کرپشن کے ان سے یہ وزارت بھی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. یعنی کہ بلاول زرداری بھٹو کے بہت ہی قریبی دوست سردار محمد بخش مہر. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کا جو نیا DG ہے وہ سلیم اللہ اوڈو, سندھ پولیس کے IG کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے, انہیں جو ہے وہ DG اینٹی کرپشن بنا دیا گیا ہے. اور ان کی سفارش جو ہے وہ خود سہیل انور سیال نے کی ہے. یہ وہی سلیم اللہ اوڈے ہیں جو کہ کسی زمانے میں ملیح ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر تھے, اور ان پر جو ہے وہ 665 ایکڑ زمین جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ادھر ادھر کرنے کی انکوائری پہلے ہی نیب میں اس وقت چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ سلیم اللہ اوڈو کو DG جو ہے اینٹی کرپشن لگانے کا مقصد اس کیس کو دبانے کی کوشش کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ضمیر عباسی کہاں پر ہے, کس کے قبضے میں ہے, کوئی تفتیش ہو رہی ہے یا نہیں, زبان کھلی ہے یا نہیں, یا کہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل اکڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو نمائندہ خصوصی پجارن جی کو اپنے ذرائع سے بہت ہی اندر کی جو اطلاع ملی ہے, ان کی اطلاع کے مطابق خیابان سحر سے جو ہے یہ پکڑے گئے ہیں ضمیر عباسی. ان کے ساتھ جو ہے ان کے کچھ اور ساتھی بھی پکڑے گئے ہیں, اور ساتھ ہی میں جو ہے خود ایڈیشنل IG جو ہے اقبال دارا کے بھائی کمال دارا بھی دھر لیے گئے ہیں. گرچہ ان کا نام جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی FIR میں نہیں ہے, لیکن انکوائریوں کے زد میں وہ ضرور اس وقت آ رہے ہیں, اور وہی اس وقت شرجیل میمن کے دست راس بنے ہوئے ہیں, اور ان کا بھی تعلق جو ہے یہ اس پروجیکٹ سے ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ضمیر عباسی ہیں انہیں نیب کی پارٹی نے اٹھایا تھا خیابان سحر اپنے گھر کے پاس سے, اور اس کے بعد اصل سرکار کے پاس انہیں پہنچا دیا گیا. اس وقت کی اطلاع یہ ہے کہ وہ اصل سرکار کے مہمان ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, اور انہیں جو ہے وہ تفتیش کے ایک سنگین مرحلے سے اس وقت گزارا جا رہا ہے. جو پہلے ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ سلطانی گواہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, انہیں یہ پیشکش کر دی گئی ہے,
لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ 17 ارب روپے جو ہے یہ کسی اور نے نہیں، انہوں نے اور ان کی مبینہ ٹیم نے جو ہے وہ اپنے طور پر ادھر ادھر کیے ہیں، اور وہ ٹھیکیدار کو یہ رقم دی گئی ہے۔ وہ کسی منسٹر کا نام نہیں لے رہے ہیں، خاص طور سے شرجیل میمن کا تو بالکل بھی وہ نام لینے سے انکاری ہیں، یا دوسرے معنوں میں انہیں اس وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے مرتضیٰ وہاب کے بارے میں پوچھا گیا تو وہاں بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ان سے خود سعید غنی کے بارے میں پوچھا گیا تو بھی خاموشی اختیار کی گئی۔ فریال تالپور صاحبہ، سہیل انور سیال، سب کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت خاموش ہیں، بلکہ پورا کا پورا اس 17 ارب کے غبن کا جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ اپنے اور اپنی ٹیم پر جو ہے وہ اس کا ملبہ گرا رہے ہیں۔ یہ اطلاع جو ہے وہ ہماری نمائندہ خصوصی کے پاس پہنچی ہیں۔ اس وقت ضمیر عباسی جو ہے وہ اصل سرکار کے مہمان ہیں، اور اصل سرکار جو ہے وہ ان کی بند زبان کھلوانے کے لیے 3rd ڈگری کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت تھوڑی سی جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا اصل سرکار کے ساتھ جو اصل سرکار چاہتی ہے، تو اس میں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک انا کا بن چکا ہے، اور ان کی بند زبان کھلوانے کا جو ہے وہ انہیں ٹاسک دیا گیا ہے اصل سرکار کو۔ یہ آپس کی بھی لڑائی ہے، اس میں اور بھی بہت سے کچھ لوگ ملوث ہیں، اس لیے اصل سرکار جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک یہ اپنی زبان نہیں کھولتے، جب تک یہ سب کچھ سچ نہیں بتاتے، اس وقت تک یہ اصل سرکار کے ہی مہمان رہیں گے۔ جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایک سینیٹر اور ایک صوبائی وزیر جو ہے وہ ضمیر عباسی کو اس قید سے نکلوانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن پولیس پر دباؤ ہے کہ جو FIR انہوں نے درج کی ہے، اور اس FIR میں انہوں نے جو ہے وہ ضمیر عباسی کو پکڑا ہے، اسے اب تک کورٹ کے روبرو کیوں نہیں پیش کیا گیا، جس پر خود اینٹی کرپشن کے افسروں کا کہنا ہے کہ ہمارے قبضے میں ملزم جو ہے وہ یہ ضمیر عباسی آیا ہی نہیں، تو ہم کیسے اسے ریمانڈ کے لیے عدالت کے روبرو پیش کریں۔ ان کا یہ رونا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ضمیر عباسی اور ان کے کوئی ساتھی نہیں ہے، انہوں نے ان کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس وقت شکیل دورانی جو کہ DG نیب سندھ ہیں، ان کی پارٹی نے جو ہے ضمیر عباسی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا، اور اس کے بعد اصل سرکار کے ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ وہ اس وقت تک اصل سرکار کے مہمان رہیں گے جب تک جو ہے وہ اصل سرکار سے تعاون نہیں کرتے اس تفتیش میں۔ تعاون کرنے کی صورت میں ہی انہیں جو ہے وہ نیب یا پھر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں پر ان کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے بعد انہیں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد انہیں دوبارہ جو ہے وہ اصل سرکار کے پاس پہنچایا جائے گا، تاکہ ان سے مزید جو ہے وہ تحقیقات یا تفتیش کی جا سکے۔ تو یہ ایک بہت سنگین قسم کا کیس ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 17 ارب روپے کی کرپشن ہے، اور 17 ارب روپے جو ہے یہ خود نہ تو سندھ حکومت کی ہے اور نہ ہی یہ وفاقی حکومت کی، یہ ورلڈ بینک نے جو ہے یہ دیا تھا یہ رقم۔ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کراچی کے تعمیر نو کے لیے، کراچی کی سڑکوں کو جو ہے وہ ترقی یافتہ شہروں کی سڑکوں میں تبدیل کرنے کے لیے یہ اتنی خطیر رقم دی گئی تھی، لیکن 4 سال سے جو ہے یہ جو انہیں ٹھیکہ دیا گیا تھا، یہ ٹھیکہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔
یونیورسٹی روڈ پر، وہ یہ رقم جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈکار گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ سیکٹری فائننس جو ہے فیاض جتوئی کے توسط سے جو ہے یہ ریلیز کروائی گئی تھی، اور فیاض جتوئی جو ہے وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے دست راست ہیں، انہی کے بندے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں نا کہ اس بہتی گنگا میں جو ہے وہ ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کے پیسے لیے۔ 17 ارب ایک بڑی خطیر رقم ہوتی ہے، یہ کوئی گریڈ 15 16 17 کا سرکاری افسر اتنی بڑی رقم تنہا جو ہے وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، گرچہ اس وقت جو ہے وہ ضمیر عباسی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ رقم انہوں نے ہے اور خود کمال دارا نے اور ان کی دوسری ٹیم نے جو ہے یہ ہڑپ کی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ اس وقت بچانے کی کوششیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے بیان کی روشنی میں صوبائی وزراء اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور ان کی جو فریال تالپور صاحبہ یہ سب ان کے بیان کے نتیجے میں اگر زد میں آ گئے تو پھر ان کا جو ہے وہ سندھ میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور پھر ان کی کہانی، ان کا کیس، ان کی جو باب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اب اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس برے وقت سے خود کو نکال رہے ہیں۔ ان کے دوست سینیٹر جو ہے اور دوسرے جو ہے وہ انہیں اس وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ بہت ہی آڑا آ چکا ہے، کیونکہ ایک طرف بجٹ پاس ہو چکا ہے، 28ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہونے جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو حکومت کا ہی جو ہے وہ نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس وقت ضمیر عباسی جیسے ملزموں کا جو ہے وہ اصل سرکار کے قبضے میں ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ الادین کا چراغ اس وقت ان کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ اس کو رگڑنے کی صورت میں جن حاضر ہوں گے، اور پھر جو کہا جائے گا وہ اس پر عمل درآمد کرنے پر وہ مجبور ہوں گے، یعنی کہ پورے سندھ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بشمول آصف علی زرداری صدر مملکت کو قابو کرنے کے لیے اس ملزم ضمیر عباسی کا اصل سرکار کے قبضے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ماسٹر کی ہے جس سے تمام کے تمام بند دروازے جو ہے جو تالے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب اگر ضمیر عباسی نے بولنا شروع کر دیا طوطے کی طرف، تو پھر ان کے بیان کی روشنی میں کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ فریال تالپور صاحبہ بھی اس کی زد میں آ رہی ہے، اور اے جی مجید یعنی اومنی گروپ کے روح رواں بھی اس کے زد میں آ رہا ہے۔ اگر اومنی گروپ کے اے جی مجید اس کے زد میں آ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خود صدر مملکت ذیل زبانی آصف علی زرداری بھی پھر اس آگ کے شعلوں سے خود کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس کا اندازہ جو ہے خود اصل سرکار کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سوچ سمجھنے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے مشورے اور ان کی ہدایت پر جو ہے پھر جو ہے خود ڈی جی نیب سندھ شکیل درانی کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے۔ مقدمہ بے شک اینٹی کرپشن میں درج کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن سندھ حکومت کی ہے، سندھ پیپلز پارٹی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اینٹی کرپشن کس طریقے سے ان کے اپنے کماؤ پوت، ان کے اپنے لاڈلے، ان کے اپنے جو اے ٹی ایم کارڈ کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرے گی۔ ان کا کام تو انہیں سہولت کاری کرنا ہے اور انہیں جو ہے وہ کلین کرنا ہے گرفتار کرنے کے بعد۔ تو لہٰذا وہاں ایف آئی آر ضرور درج ہو گئی، لیکن انہیں گرفتار کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو نہیں بلکہ نیب کو دیا گیا تھا، بلکہ اینٹی کرپشن نے تو انہیں جو ہے وہ بھاگنے کا مشورہ دے کر جو ہے ایک طریقے سے مخبری کی تھی، جس کی پاداش میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے خود امتیاز علی ابڑو کو نشان عبرت بناتے ہوئے انہیں سسپینڈ کر دیا، اور اینٹی کرپشن کے جو منسٹر ہیں سردار محمد بخش مہر سے ان کی وزارت اسی وجہ سے چھین لی کہ انہوں نے ایک بہت بڑے ملزم جو 17 ارب کے میگا کرپشن کے ملزم ہیں ان کی سہولت کاری کی اور انہیں فرار کروایا، جسے بعد میں ڈی جی نیب سندھ شکیل درانی کی کاوشوں سے جو ہے وہ خیابان سحر کے بنگلے سے جو ہے وہ گرفت پکڑے گئے، جو اس وقت اصل سرکار کے مہمان ہیں، جو اب
تک نہیں ٹوٹے ہیں، اب تک ان کی بند زبان کو نہیں کھلوایا جا سکا، جبکہ خود سندھ کے 2 صوبائی وزراء کی جو ہے وہ حالت پتلی ہو چکی ہے، انہیں دست لگے ہوئے ہیں، انہیں پریشانیاں ہو رہی ہے، انہیں اپنی موت صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس ضمیر عباسی کے پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ایک نوشتہ دیوار ہے جو ہے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ اگلا ہدف وہ بننے جا رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ انہی جگہ پر اصل سرکار کے مہمان بنائے جا سکتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنوانے کے بعد۔ تو اس لیے وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اس وقت پریشان ہیں۔ اب جب تک جو ہے یہ خود ضمیر عباسی باہر نہیں نکل آتے تو دوسرے جو ادارے ہیں، ان کے جو بڑے کرتا درتا ہیں، ان سب کی بھی حالت اس وقت غیر ہے، کیونکہ اس وقت ضمیر عباسی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے راز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بند زبان کو کھلوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان کی زبان جس وقت کھل گئی تو پھر سندھ کا کوئی ایک بھی منسٹر باقی نہیں بچے گا، ہر وزیر جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کہیں ہم اس انکوائری کے زد میں نہ آ جائے۔ انہیں یہ اتنا خطرناک کیس ہے 17 ارب کے میگا کرپشن کا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سندھ کے صوبائی وزراء بشمول سندھ کے وزیر اعلیٰ کے کہتے ہیں نا جوتوں میں دھال بٹنا شروع ہو گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک اسکینڈل اس وقت بے نقاب ہوا ہے، یہاں پر تو اسکینڈلوں کی ایک لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، اتنا خطرناک صورتحال بن چکی ہے کہ ایک ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے امتیاز علی ابڑو کو اس لیے وہاں سے معطل کر کے نکالا اور ان وزیر سے ان کی وزارت لی کہ انہوں نے جو ہے وہ سہولت کاری کی۔ ایک میگا کرپشن کے جو مرکزی ملزم ہیں کیا نام ہے ضمیر عباسی کی مخبری کرنے کی صورت میں، تو وہاں پر ان کی جگہ جو دوسرا انہوں نے ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا ہے سلیم اللہ اوڈو، اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا کرپٹ ہے، جن پر 665 ایکڑ سرکاری زمین جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے لوگوں میں جو ہے وہ الاٹ کرنے کا الزام ہے، جس کی ایک الگ انکوائری چل رہی ہے نیب میں، انہیں جو ہے پھر ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا۔ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی روش نہیں تبدیل کرنی ہے، انہوں نے کرپشن نہیں چھوڑنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ لڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ اینٹی کرپشن کی آپ کے سامنے صورت ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلوگ، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔